قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 83 میں یہ لفظ موجود ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون وقت کے مقابلے پر آئے، تو یہ بات میں اور آپ سن کر آگے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ ذرا توجہ کیجئے کہ وہ مرحلہ کتنا کٹھن تھا۔ اگر میں اور آپ تصوراتی طور پر خود کو اس ماحول کے اندر اتاریں تو یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرعون جیسا جابر الظالم شخص جس نے ظلم و استبداد کی انتہا کی ہوئی تھی، پھر اوپر سے خدائی کا دعویٰ کیا، بڑے سے بڑے بہادر اور پہلوان اور امیر کی جرت نہیں کہ وہ اس کے آگے نظریں اٹھا سکے، اور اس کے مقابلے پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ ارشاد کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ پہنچیے فرعون کی طرف کہ جس نے زمین کے اندر اخلاقی اور اعتقادی فساد کو پھیلایا ہوا ہے، اور اعلان حق اس کے سامنے بلند کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تشریف لے گئے۔ قرآن کریم نے اس بات کو متعدد جگہ پر ذکر کیا، اور قرآن کے شاگرد اور میرے بھائی بہن اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ ذکر جس نبی محترم کا آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضور سید عالم میرے اور آپ کے آقا اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جس قوم کے ساتھ تھا، اس قوم کی ذہنیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے مخاطب تھے ان کی ذہنیت میں بہت مساوت تھی۔ وہی لالچ، وہی حرص، وہی اپنی غلط روایات کی پیروی کرنا، حق کی طرف نہ آنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب تبلیغ اپنی طرف سے ودیت کرتے ہوئے سب سے زیادہ جن کے قصے اور واقعات تاریخ اور حالات سے اپنی محبوب کی فکر کو مضبوط فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی۔ ظاہر سی بات ہے حضور سید عالم کو بھی جس قوم کا سامنا تھا وہ سب کچھ جانتی تھی۔ 40 سال پہلے حضور علیہ السلام کو امین و صادق وہی کہتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو سوچنے کو ذرا بھی گوارا نہیں کیا کہ جو لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ رب کی طرف سے خیانت کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ ذات رب کی طرف اتنا بڑا جھوٹ کیسے کہہ سکتی ہے معاذ اللہ کہ میں اس کا نبی بن چکا ہوں؟ تو امین و صادق کی یہ سماجی ذمہ داریاں جو حضور نے نبھا کر فطرتی طور پر اور ماحولی طور پر جو ایک سچائی کا ثبوت دیا، لیکن وہ قوم اس بات کو وہیں تک روک کر آگے نہیں لے گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تعصب عصبیت تھی کہ اگر نبی بنایا جانا ہے تو ان کے پاس تو پیسہ بھی بظاہر نظر نہیں آتا، ان کے پاس تو لاؤ لشکر بھی نظر نہیں آتا۔ مشرکین مکہ ایسے کئی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ ہمارے پاس تو 12 15 بیٹے ہیں، ہماری تو بڑی جائیداد ہے۔ اور یہی فکر فرعون کے اندر تھی، اور اس نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے تم کو پیغام دینا تھا تو میرے پاس کیا کمی تھی؟ میرے پاس سلطنت ہے، جاہ و جلال ہے، میں جنگ و جدال کے لیے اپنے دشمن کو اور اپنے نظریہ جو نہ مانے اس کو پیوند خاک کر دوں، اس کو مٹا کر رکھ دوں، تو مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت اور نبوت کہاں رکھنی ہے۔ نوجوان فکر کے اندر جو حمیت ہوتی ہے، جو غیرت ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، نوجوان کو حق کی طرف کنوے کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس کے اندر وہ شمع و چراغ ٹمٹما رہی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے، بس اس کو ذرا تیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نیک صحبت کے ساتھ۔ اس کا اشارہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں ملتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا